نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ سلم تسلیما کثیرا کثیرا اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الذی خلنت البرکتہ بذاتہ ومحیاہ وتعطرت العوالم بدہ بذکرہ وریا۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا اور مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں آج ہم کو اس کی یاد کے بہانے یہاں جمع فرمایا اور اپنے ایمان کی تجدید کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ ہماری ہفتے والی ذکر کی محفل ہے، اولیاء اللہ ہم کو لگا کے دیے ہے تاکہ ہم اپنے ایمان کی تجدید کریں، اور ایمان کی تجدید ہوتی ہے قول لا الہ الا اللہ سے۔ لا الہ الا اللہ سے ایمان کی تجدید ہوتی ہے۔ الحمدللہ جیسا مولا ہمارے سامنے کلمہ طیبہ کی اہمیت رکھے کہ آدم علیہ السلام سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی وہی نازل کیا اللہ تعالیٰ۔ کیا کیا؟ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی انبیاء اکرام کو بھیجایا کیا دے کر بھیجایا؟ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اپنی اپنی رسالت کے ساتھ۔ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایمان کلمہ تو ایک ہی تھا، شریعت بدلتی گئی اپنی اپنی رسالت کے ساتھ۔ ہر نبی کیا لے کر آئے؟ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ۔ جب سے اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو بنایا، جب سے لے کے آج تک کے جو مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ انبیاء اکرام کو بھیجایا، اس لیے کلمہ طیبہ دے کر اس کام میں الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ آج ہم کو وہ کام میں لگایا۔ اللہ تعالیٰ آج پورے لوگ دین کا کام دین کا کام دین کا کام بول کے پوری زندگیاں لگا دے رہے ہیں، لیکن دین کے کام میں اصل کیا ہے؟ ایمان ہے۔ ایمان ہے۔ ایمان کے معنی کیا ہے؟ ایمان کے معنی یقین کے۔ الایمان هو الیقین۔ کس چیز کا یقین ہونا؟ جو حدیث شریف میں بات آتی ہے انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، یعنی ایمان پر ہے۔ ہر عمل کا دار و مدار کس پر ہے؟ ایمان پر۔ کیا یقین ہونا؟ کس چیز کا ایمان ہونا؟ افضل ایمان کیا ہے؟ افضل ایمان یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ افضل ایمان یہ ہے کہ تو جان لے کہ اللہ تیرے ساتھ ہے، تو جہاں کہیں بھی ہے۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم جہاں کہیں بھی ہے، یہ افضل ایمان ہے۔ کس چیز کا یقین ہونا؟ ایمان کے معنی یقین کیا آتے؟ کس چیز کا یقین ہونا؟ کس چیز کا یقین ہونا؟ ایک ہی یقین ہونا۔ کیا یقین ہونا؟ ہر حاجت کا پوری کرنے والا اللہ ہے۔ ہر حاجت کا پوری کرنے والا اللہ ہے۔ یہ یقین ہمارے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف ایک بات دے کے بھیجا، لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ 1,24,000 قوم پیش انبیاء کرام کو بھیجا۔ 4 آسمانی کتابیں آئی، انگن صحیفے آئے، کس کے لیے آئے؟ لا الہ الا اللہ سمجھانے۔ لیکن ہمارا یقین کدھر ہے؟ ہمارا یقین کدھر ہے؟ کس پہ ہمارا یقین؟ لا الہ الا اللہ یعنی ہر حاجت کا پوری کرنے والا اللہ ہے۔ یہ بات کو سمجھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال لگائے صحابہ کرام صرف لا الہ الا اللہ سمجھانے۔ اپن ہفتے میں ایک دن یا جمع ہو کے لا الہ الا اللہ سمجھ رہے ہیں، اب کتنا ٹائم لگتا ہے آپ کو لا الہ الا اللہ سمجھ؟ وہاں صبح شام 24 گھنٹے صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے تھے، نہیں تو ان کا یعنی وہ مقام صحابہ کرام کا قیامت تک کے کوئی ان کے مقام تک پہنچ نہیں سکتے۔ پوری قیامت تک بھی اگر اللہ حیات دیں گا، ہم اتنی عبادت کریں گے صبح شام، تو بھی ان کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو ویسے نہیں، ویسے صحابہ کرام
اور سمجھانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سالہ محنت کری کس کے اوپر؟ لا الہ الا اللہ پہ۔ آج ہے کہیں بھی لا الہ الا اللہ کا تذکرہ؟ کس کام میں لگا رہے ہم لائے؟ اب دیکھو پوری زندگی گزار دیتے ہم، پوری زندگی گزارتے، لیکن آخری وقت کیا ہے؟ کیا کرنا ہے آخری وقت؟ لمحے آخر کیا پڑھنا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے۔ پوری زندگی بھر ہم محنت کریں، کدھر محنت کریں؟ دنیا میں لگا دیں پورا وقت، پورا وقت۔ اب یہاں جو بیٹھ کے اولیاء اللہ کو جو کام میں لگائے، تجدید ایمان میں لگائے، یہ کیا ہے؟ یہ گزشتہ بات آئی تھی ہمارے پاس، یہ موت کی تیاری ہے، موت کی تیاری ہے۔ یہ زندگی کا جو ہم زندہ دکھ رہے نا، ہم پیدا ہونے سے لے کے ہماری موت تک کے سب سے اہم کام کیا ہے معلوم؟ ہم سمجھ رہے ہیں بچہ پڑھ لکھ کے، بچوں کو پڑھا کے لکھا کے ڈاکٹر انجینئر بنا دینا بہت بڑا اہم کام ہے، سمجھ رہے ہیں، ان کے شادیاں کر کے دینا، پھر ان کو بچے ہونا، پھر وہ اہم کام سمجھ رہے ہیں، پورے اہم کام سمجھ رہے ہیں، پورے اہم کاموں سے ہم یعنی کامہ کر کے پورے سب کر لے کے اس کے بعد میں حج کو جا کے اللہ اللہ کریں گے بول کے بیٹھ رہے۔ یہ اہم کام نہیں، یہ تمام کے تمام کام یہ ہمارے نہیں ہے۔ یہ بچے پیدا کرنا ہمارا کام نہیں ہے، بچوں کی پرورش کرنا ہمارا کام نہیں ہے، نہیں، یہ سب اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ اب دیکھو اولاد کس کو دینا چاہتا اللہ اسی کو دیتا، ہر ایک کو دیتا اولاد اللہ کا۔ کیوں؟ انہیں حاجت روایا، انہیں ہر حاجت کا پوری کرنے والا وہ نہیں ہے، کون ہے؟ اللہ ہی اللہ۔ کیوں حاجت روایا انہیں؟ کیونکہ وہ الہ ہے، وہ ایک ہی ہے حاجت روا، کوئی دوسرا حاجت روا ہی نہیں۔ وہ ایک چیز سمجھانے کا اللہ تعالیٰ اتنے انبیاء کرام کو بھیجا، لیکن اپن ادھر توجہ ہی نہیں ہے۔ اپن پورے اعمال میں لگے ہوئے، پوری دنیا آج اعمال میں لگی ہوئی، پورے مسلمانات اعمال میں لگے ہوئے، عمل عمل عمل۔ لیکن آج حج کا پیریڈ چل رہا ہے، آج حج کا زمانہ، یعنی حاجیاں جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے، نہیں، لیکن حج اور 3 عمل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 عمل بتائے۔ کسی نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سب سے بہتر کام کیا ہے؟ سب سے بہتر کام کیا ہے یا رسول اللہ؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ سب سے بہتر کام یہ ہے کہ تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا۔ سب سے بہتر کام ہے یہ، کیا؟ اللہ اور یعنی سب سے بہتر عمل ہے یہ، یا رسول اللہ سب سے بہتر عمل کیا ہے؟ پوچھا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ سب سے بہتر عمل یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پھر پوچھا گیا، دریافت کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ پہلے ایمان رکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد دوسرا عمل پوچھا گیا، اس کے بعد کون سا عمل اچھا ہے؟ تو اس کے بعد تو اللہ کی راہ میں جہاد کر، سب سے یعنی بہتر کام ہے۔ کس کے بعد؟ پہلے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہے، اس کے بعد اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے، یہ بہتر عمل بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس کے بعد پوچھا گیا، دریافت کیا یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا عمل اچھا ہے؟ تو جب فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہتر عمل یہ ہے کہ نہیں، اس کے بعد کیا ہے بہتر عمل؟ کہ حج مبرور، تیسرا مقام پہ رکھے حج کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے ایمان رکھے، اس کے بعد جہاد رکھے، اس کے بعد حج رکھے۔ سب سے پہلے کس کو رکھے؟ ایمان کو رکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ جو ایمان والا ہوتا ہے وہی جہاد کر سکتا، اور ایمان والے پہ حج فرض ہے۔ ایمان والا جہاد کر سکتا، جب تک ہمارے اندر ایمان نہیں ہے جہاد کر سکتے ہم؟ جہاد نہیں ہوتا ہو، جھگڑا ہوتا ہو۔ ایمان والا جہاد کرتا، جس کے قلب میں ایمان نہیں ہے وہ جھگڑا لو انسان ہے، وہ ایمان نہیں ہے، وہ لڑائی ہے، وہ جنگ ہے، وہ لیکن جہاد نہیں ہے وہ۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جہاد کون کرتا؟ ایمان والا ہی جہاد کرتا ہے۔ اس سے دنیا، نفس اور شیطان سے، یہ تینوں دشمن ہیں ہمارے۔ ہم سمجھ رہے غیر مسلم ہمارا دشمن ہے، غیر مسلم ہمارا دشمن رہتا تو اللہ تعالیٰ غیر مسلم کو پیدا نہیں کرتا تھا، نہیں، اللہ پیدا کرا دشمن کو ہمارے، بتا رہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا دشمن کون ہے؟ شیطان، نفس اور دنیا، یہ 3 چیزیں، 3 ہی اپنے دشمن ہے۔ باقی انسان، ایک انسان دوسرے انسان کا دشمن نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا، ایک انسان دوسرے انسان کا دشمن ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے اندر شیطان رہتا، اللہ تعالیٰ جب انسان کو پیدا کرتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان بھی پیدا کرتا، وہ شیطان اس کو کیا کرتا؟ ولولا تھا اندر سے، اس کا قتل کر، چوری کر، اس کا مال ہڑپ لے، یہ اندر کا شیطان ولولا رہتا ہے۔ تو یہ شیطان، نفس اور دنیا سے جہاد کرنا ہے۔ حقیقت میں جہاد یہ جہاد فی النفس، جہاد فی النفس۔ تو یہ جہاد کب آتا، کب کرتا انسان؟ دیکھو جہاد کس پہ فرض ہے؟ ایمان والے پہ فرض ہے نا جہاد،
تو پہلے ایمان لانا ہے اللہ اور اس کے رسول پر. کیا ایمان لانا ہے؟ ہر حاجت کا پوری کرنے والا اللہ ہی ہے. اللہ کے سوا کوئی حاجت پوری نہیں کر سکتا. یہ ہمارے اندر یقین پیدا ہو گیا, یہ ہمارے اندر یقین ہو گیا, آ گیا ہمارے اندر, تو کیا ہوتا؟ کیا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہے وہ 3 قسم کے ہیں. اللہ تعالیٰ کے احکامات 3 قسم کے, 3 قسم سے احکامات, یعنی اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا ہے ہمارے کو. دیکھو ہم سمجھ رہے ہیں جو بعض بظاہر عمل دکھتے ہیں, بعض خراب عمل دکھتے ہیں, لیکن وہ اللہ کی رضا کے لیے رہتے ہیں. اس وجہ سے 3 قسم کے عمل ہے اللہ تعالیٰ کے, 3 قسم کے احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کے. سب سے پہلا احکام کون سا ہے؟ جو عقلاً اور شرعاً اچھے دکھتے عمل ہو, یعنی عقل سے بھی اچھے دکھتے اپنے کو دیکھے تو, اور شریعت میں بھی بہت اچھے عمل دکھتے. وہ کیا عمل ہے؟ وہ یہ جو اب ہم بیٹھ کے یہاں کریں, فاذکرونی اذکرکم, اللہ کا ذکر کرنا ہے, بہت بہترین عمل ہے. یہ عقل میں بھی آتا ہے, بھائی بہت اچھا عمل ہے, بلکہ بہت اچھا عمل ہے. عقل میں بھی آتا ہے ہمارے عمل بہت اچھا ہے, بلکہ کوئی بولتے ہیں برا عمل ہے, بول سکتے ہیں اس کو بہت اچھا عمل ہے. ایک اور ایک عمل ہے اللہ تعالیٰ کا, ایک اور ایک احکام ہے. وہ کون سا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یہ عمل دکھنے میں خراب دکھ رہے ہیں, عمل یہ دکھنے میں خراب نہیں ہے. وَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, خوف ہے تو اچھا دکھ رہا اپنے کو, اپنے اوپر خوف طاری ہوا, کچھ حیبت طاری ہوگی تو کوئی چیز دیکھ کے ہمارے اوپر ایسے بات ہوتا ہے, ایسے حالت پیدا ہوتی ہے, ہم کو ڈر ہوتا, بھوک. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, ہم آزماتے اس بندے سے کہ اللہ آزما رہا ہے. یہ بھی اللہ کا احکام ہے. کیا ہے؟ آزماتا ہے اللہ تعالیٰ. ایک فاذکرونی اذکرکم, ذکر بھی کراتا ہے اللہ تعالیٰ, پھر آزماتا بھی اللہ تعالیٰ. وہ آزمائی میں ہم ثابت قدم رہنا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہم اس بندے کو آزماتے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, ہم اس کو خوف سے آزماتے. وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ, یعنی بھوک سے آزماتے اس کو. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, اور اس کے مال میں نقص دے کر, اس کی اولاد میں نقص دے کر, اس کو اولاد سے نہیں, اس کی اولاد کو ہم لے لیتے, اولاد سے آزماتے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, اور وہ صبر کرتے ہیں اس کے اوپر. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ, اور ان کے اوپر جب مصیبت آتی ہے تو کہتے کہ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ. نہیں, یہ تمام کے تمام سے اللہ ہی کے, اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے. یہ عمل کو, یہ کیا ہے؟ یہ عمل یہ اللہ کے احکامات ہے. یہ اللہ آزماتا ہے, اس آزمائش میں ہم کو کھڑے اترنا ہے. یہ بھی عمل ہے. یہ دکھنے میں اچھا نہیں دکھ رہا عمل. جب کوئی یہ شخص جو یہ حالت سے جب گزرتا ہے تو دنیا کیا بولتی, کیا بولتی دنیا؟ آزمائش بہت خطرناک آزمائش ہے. آزمائش کو ہر کوئی نہیں سمجھ سکتے. اللہ والوں کی آزمائش تو بہت خطرناک رہتی, ان کی آزمائش کو کوئی نہیں سمجھ سکتے. یہ کیا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ, ارے اللہ تعالیٰ بولتے تھے کوئی لوگ, کوئی پریشان آ تو ہاؤ نو وہی کرتے تھے, اللہ میں دنیا میں بتا دیا, ہم کو بولتے نہیں بولتے. ہم ڈالتے کسی کو بولنے سے پہلے 25 کو سمجھنا ہو. ہاؤ انہوں کرتے ہیں بھائی, انہوں بظاہر تو کرتے, نمازاں پڑھتے, حلقے کرتے, ذکر کرتے, بیانات کرتے, ہماری یہ کئی مصیبت آ رہی, پھر ان کے اوپر جب اتنا اچھے کام کریں تو آتا نہیں آتا ہمارے ذہن میں. آج دنیا دیکھو, یعنی آج مسلمان اس وجہ پریشان ہے, نفسہ نفسی کا دور چل رہا ہے. نفسہ جو ہماری نظر میں برا ہوگا ختم ہونے, شروع سے آخر تک برا ہی سے ہونے. یہ عمل دکھنے میں اچھے دکھ رہے ہیں, اچھے عمل. یہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, اللہ تعالیٰ خوف طاری کر رہا ہمارے اوپر, اللہ ہم کو بھوک دے رہا, یعنی بھوک سے ہم کو آزما رہا اللہ تعالیٰ. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, یعنی تمہارے مال میں, ہمارے مال میں نقص دے کے اللہ تعالیٰ آزما رہا. کیا آزما رہا؟ نہیں, کیا آزما رہا؟ نقصان کر دیتا اللہ تعالیٰ کاروبار میں. ارے نو اللہ والے کہتے کیسا نقصان ہوا بھائی, ان کی نظر کہتے, نظر کیسے الزامات لگاتے, خالی نظر, ان کی نظر پڑ گئی تو باکمانی ان کے پوری مصیبتیں دور آتے. بولتے آج ہے نہیں, آج ذہن بنا ہوا ہے ہمارے, پھر یہ مصیبت کہاں سے آ رہی؟ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا یہ مصیبت ہم دے کے آزماتے ہیں, پر اللہ تعالیٰ یہ مصیبت ہے دنیا والے کیا بولیں. ارے نا نمازی پرہیزگار ہے, داڑھی ہے, جھبے پہن کے, سب پہن کے, ٹوپیاں پہن کے پھرتے, پھر کی مصیبت کئی کو آ رہی نہیں. اندر سے رہنا میاں بولتے نا, بولتے ظاہر تو اچھے ہے نا, اندر سے کچھ نہ کچھ خرابی ایسا دی مصیبت آ رہی ہے نہیں. یہ مصیبت اللہ دے, اللہ قرآن میں فرما رہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, ان کی اولاد میں نقص دیتا ہے, اولاد کو لے لیتا ہے واپس, اولاد سے آزماتا ہے اللہ تعالیٰ.
وبشر الصابرین، یہ جو تمام کے تمام چیزیں صبر کرنا ہے ہمارا۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ اب دیکھو صبر اور بے صبر میں کیا فرق ہے؟ بھوک ہے، خوف کا عالم طاری ہے، نقصانات ہو رہے ہیں، نقصانات ہو رہے ہیں، تو ایمان والا کیا بولتا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ایمان والے کی نشانی ہے۔ بے ایمان کیا بولتا؟ بے ایمان کیا بولتا؟ انہوں کرا دیے انہوں کرا دیے، بولتا نہیں بولتا۔ یہ ایمان والے کی نشانی ہے۔ یہ ایمان والا کیا بولتا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بے ایمان کیا بولتا؟ انہیں کرا دیا انہیں کرا دیا انہیں کرا دیا، ہے نہیں؟ اتنا ہی فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ تمام کے تمام آزمائش ہے، یہ ایمان والے کے اوپر بھی ہوتے ہیں، بے ایمان کے اوپر بھی ہوتے ہیں۔ دیکھتا اللہ تعالیٰ آزمایا تو کیا بولتا ہے؟ نہیں، یہ تمام کے تمام میری طرف لوڑا تھا نہیں۔ ایمان کیا ہے پھر؟ ہم کیا ایمان لائے؟ ہم کون سی چیز؟ 7 چیزوں پہ ایمان لائے نا۔ ہم کیا ایمان لائے؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیری و شری من اللہ تعالیٰ والبعث بعد الموت۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں کس پر ایمان لا رہے ہیں ہم؟ والقدر خیری و شری من اللہ تعالیٰ، خیر اور شر اللہ کی جانب سے پہچاننا ہمارا کام ہے۔ وہاں پہ یہ خیر اور شر اللہ کی جانب سے رہتا، آزمائش کیسے رہتا؟ ہم اس اگر آزمائش میں اگر کھڑے اتر گئے، نہیں کھڑے اتر گئے، اس میں ہم کامیاب ہو گئے، تو یہ ہم اللہ کے احکامات پہ پابندی کرنے کے برابر ہے۔ اگر نہیں انہیں کرا دیا انہیں کرا دیا، وہ تو ہمارا ایمان حیث میں تو چل جاتا۔ اللہ تعالیٰ آزماتا نا، یہ ایک عمل ہے، بظاہر تو خراب دکھ رہے ہیں لیکن اللہ آزماتا ہے، اللہ کی طرف سے رہتے ہیں یہ سب چیزیں۔ اور ایک عمل ایسا ہوتا ہے، اللہ کے کام ایسے ہوتے ہیں جو دکھنے میں بے فضول دکھتے ہیں، خالی کئی کو کریں گے سمجھ میں نہیں آتا، ایسے بھی عمل ہے دین میں۔ کیا ہے یہ؟ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں نا، اللہ کی نشانیوں میں سے صفا اور مروہ قرآن مجید میں فرما رہا اللہ تعالیٰ، جو صحیح کر رہے ہیں 7 چکر لگا رہے ہیں، کیا دکھ رہا؟ کوئی دیکھا گا کہیں کو پھر رہے ہیں، بولتا نہیں بولتا، بظاہر تو کوئی فائدہ مند عمل نہیں دکھ رہا، لیکن اللہ کے پاس وہ اللہ کے احکامات پہ پابندی ہو رہی نہ ہو رہی ہو۔ بعض عمل ہے ہمارے ایسا دکھتا ہے بے فضول کے لے کے بیٹھے ہیں، بعض لوگوں کو ہلکا بھی بے فضول دکھتا، کہیں کو لگا لے کے بیٹھے بولتے ہیں لوگ۔ بعض عمل رہتے دکھنے میں تو بے فضول رہتے، لیکن کیوں دوڑا رہا اللہ تعالیٰ وہاں پہ؟ کیا ہے وہاں پہ؟ کیا نشانی ہے وہاں پہ؟ ایمان کی نشانی ہے، ایمان کی نشانی ہے وہاں پر۔ توجہ بحق کیسا رکھنا بتا رہے ہیں وہاں پہ۔ حجر علیہ السلام دوڑ کے وہاں پہ، ادھر ہمارا ذہن جا رہا ہے وہاں پہ، سب حج کر کے آ رہے ہیں جا کے، الحمدللہ۔ حج ایسا عمل ہے اگر کوئی استعداد رکھتا ہے حج کو جانے کا، حج اگر وہ حج اگر نہیں کرا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ چاہے یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے، ہمارا اس سے پرواہ نہیں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاجی جو استعداد رکھتا ہے، جو استعداد رکھتا ہے، اگر وہ حج کو نہیں کرا، کاہلی کرا، سستی کرا حج کو جانے میں، ارے کون جائیں گا بھائی، اتنا کاروبار ہے یہاں پہ، بیوی بچے ہیں، بچے بڑے ہیں بچ جائیں گے، ذرا کاروبار میں فرصت ملے تو جائیں گے نہیں۔ ایسے شخص کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اگر وہ حج نہیں کرا، کاہلی کرا، تو اگر اس کو موت آ گئی، حج نہیں کر سکا نہیں، تو کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ یا تو وہ یہودی کے مرے یا تو نصرانی ہو گئے، میرے کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ کتنی وعیدیں ہیں حج کی، کتنی بڑی وعیدیں حج کی۔ اگر ہمارے پر اگر حج فرض ہو گیا، ہمارے پاس استطاعت ہے جانے کی، فوراً حج کرنا ہے، نہیں میں بڑے بچی کے یہاں شادیاں نہیں، بیٹیاں ہیں میرے پورے شادیاں کر کے جاؤں گا، نہیں ویسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرمایا پورے بچوں کی شادیاں کر کے پورے، یعنی کیا ہے وہ کہاوت، 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی۔ اکثر لوگوں نے حج 5 بار کرنا، حج جیسے عمر کی آخری عبادت سمجھ کے ضعیفی میں جاتے، جبکہ حج کا عمل ایسا ہے وہ جوانی میں کرنا ہے۔ جو حج کو جا کے آ گئے انہوں بولتے ہیں نہیں بھائی کھاتا پر اچھے، جو ضعیفی میں جب حج کو جاتے، دیکھو وہاں پہ جو حج کرے ہوئے لوگ ہیں، جو یعنی جوانی میں جو حج کرے ہوئے، انہوں دیکھتے ہیں وہاں جا کے، ان کو آئیڈیا ہے، اگر باہر کوئی نہ کوئی شخص جو حج کو جاتا ہے، آنے کے اندر بولتا ہوں بھائی جو بھی حج کا جو ارکان ہے نا، یعنی جوانی میں کرنے کے ارکان ہے پورے، بڑھاپے میں کرنے کا نہیں ہے حج۔ وہ 5 بار ارکان بولتے ہم سمجھ رہے ہیں پورے، یعنی زندگی بھر پورے، یعنی جو بھی عمل ہے کر لے کے، گناہ کر لے کے، سوب کر لے کے، مرنے سے پہلے کیا ہے حج کر لیا تو پاک ہو جاتے ہیں اپن۔ اور بے شک حاجی پاک ہوتے ہیں۔ حاجی کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ حج کرنے کے جب حج یعنی مناسک حج جب مکمل کر لیتا ہے انسان، تو اس کے بعد اس کی انہیں کس مقام پہ رہتا، انہیں کیسا پاک ہوتا، انہیں کیسا پاک ہوتا، انہیں جس طرح ماں کے پیٹ سے نکلتا، ماں کے پیٹ سے جس طرح نکلتا انہوں نے ویسا پاک ہوتا ہے۔
بچہ جب ماں کے پیٹ سے نکلتا پاک رہتا ہوں کیا رہا صاحب فرما رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات سمجھنے کی اولیاء اللہ کی بارگاہ میں تو سمجھ میں آتی. بچے کو پاک کرنا پڑتا نا, پاک رہتا ہوں کتنا ناپاک رہتا ہوں. لیکن فرما رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ پاک ہوتا ہے. کیسا پاک ہوتا ہے بھائی؟ پوری گندگی سے نکلتا ہوں پورا پورا خالو حال ہوتا ہے پورا. اس کو پاک کرنا پڑتا. پھر وہ کون سی پاکی ہے؟ پھر سمجھ میں آئی بات؟ پاکی سمجھ میں آ رہی ہے ہمارے. وہ ایسا پیدا ایسا ہو جاتا ہے حج کے بعد کہ جب مثلا ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے, نہ اس کے اندر کفر رہتا ہے, نہ اس کے اندر شرک رہتا ہے, نہ اس کے اندر ارتداد رہتا ہے, نہ اس کے اندر کوئی چیز کوئی برا کام رہتا ہے نا اس کے اندر. قلب اور روح اس کی پاک رہتی ہے. ویسا نکلتا ہے ہمیں حاجی, ویسا پاک ہوتا ہے. بظاہر تو جسم تو ناپاک رہتا ہے بچے کا. پھر وہ کون سی پاکی؟ یہ پاکی ہے. حج وہ مقام ہے. اولیاء اللہ فرماتے کہ حج جو ہے ابدیت کی آخری عبادت ہے. بندہ جب بندہ ہو جاتا ہے تو جب حج کرتا ہے انہیں. اب یہ جو حج جو ظاہری حج دکھ رہا ہے یہ پیسے کا حج ہے. یہ پیسے کا حج بھی کرنا ہے, فرض ہو گیا, مال آ گیا, استطاعت ہے, حج فرض ہو گیا ہمارے پاس, کرنا ہے. نہیں کریں گے تو جو عذاب ہے وہ عذاب بھگتیں گے. پھر وہ عذاب بھگتیں گے جو یعنی استطاعت رکھتے ہوئے بھی حج نہیں کر رہے ہیں. اگر ہم تو استطاعت ہے فوراً حج کا ارادہ کرنا. بہت بڑی وعید ہے حج کی, حج نہیں چھوڑ سکتے. اگر اس سال اگر کوئی ہے استطاعت رکھتے نہیں گئے تو ارادہ کر لینا, یا اللہ میں آنے والے نہیں حج میں کر لوں گا. کیوں اب موقع, اب میرے خیال سے موقع نہیں ہوں گا جانے کا. اگر استطاعت رکھتے ہوئے بھی کیا وعید ہے, کیا وعید ہے؟ یا تو وہ یہودی ہو کے مرے یا تو وہ نصرانی ہو کے مرے. ایسا عمل بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. حج کو جب جا کے آتا ہے تو انسان ایسا پاک ہو جاتا ہے. اور وہ پاکی کو اپن رکھ لینا اپنے پاس. پھر ویسی پاکی جو پیدا ہوتا بچے کی جو نظر رہتی, پھر بعد میں وہ نظر نہیں رہتی اس کی, ویسا پاک رہتا انہیں. وہ نظر لے کے آنا وہاں سے. کیسا دے کیا نظر رہتی اس کی, کیا دیکھتا ہے بچہ. بچوں کے ساتھ فرشتے کھیلتے, بولتے ہیں نا بچے گرنے نہیں تھے لوگ, فرشتے کھیلتے. ہمارے ساتھ کھیلے, حج سے نکلے بعد فرشتے جو حج کو جا کے کھیلے نہیں, کہاں کھیلے حج؟ فرشتے کھیلنا ہمارے ساتھ حج کو جا کے, تو جس طرح بچے کے ساتھ کیوں فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ابدیت کی آخری یعنی آخری عبادت ہے وہ. بندہ جب بندہ بن جاتا ہے. اور اولیاء اللہ کے پاس استطاعت یہ پیسہ مال نہیں ہے. اولیاء اللہ کے پاس استطاعت یہ پیسہ مال یہ جائیداد نہیں ہے. یہ نہیں, کون سی استطاعت رہنا انہیں؟ قلب اور روح سے تیار رہنا انہیں, کیونکہ اس کو قلب اور روح پاک کرنا ہے. اس کو نہیں, قلب اور روح پاک کرنا ہے. وہ استطاعت ہونا اس کے پاس. کون سی استطاعت؟ کہ بندہ بندے کے مقام پہ آ جانا. بندہ بندے کے مقام پہ آ کے اگر پکارا مولا میرے کو تیری زیارت کرنا ہے, تو اس کو مولا لگ جاتا ہے. اس کے پورے انتظام مولا کرتا ہے. بظاہر تو مال نہیں رہتا اس کے پاس. کیوں؟ کیونکہ مولا کے ساتھ جاتا ہے. تو بہرحال یہ جو ہے نا کہ یہ جو نشانیاں ہیں حج میں, جو نشانیاں انشاءاللہ سمجھ آنے والے پروگرام میں اس کے تعلق سے بھی رکھیں گے بات. اب بات ایک آگے تو بتا رہا تھا کہ اکثر مقصد کیا ہے ہمارے پاس؟ کلیم طیبہ ہے. جو کلیم طیبہ کو سمجھتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ نماز بھی پڑھتا ہے, وہ روزہ بھی رکھتا ہے, وہ زکوٰۃ بھی دیتا ہے, وہ حج بھی کرتا ہے. اصل تو کلیم طیبہ ہے. تمام کا تمام انبیاء کرام کو آنے کا مقصد اللہ کے پاس کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. کیوں بھیجا اللہ تعالیٰ؟ صرف لا الہ الا اللہ سمجھانے کے لیے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم کو وہ کام میں لگائے. لا الہ الا اللہ سمجھا رہے ہیں بیٹھ کے, پوری زندگی لگ جاتی لا الہ الا اللہ سمجھنے ہیں. اگر صبح شام اگر 40 دن کے 4 چیلے بھی دیں گے تو لا الہ الا اللہ پورا نہیں سمجھ سکتے ہم. وہ کام میں اللہ تعالیٰ ہم کو لگایا. کم از کم وہ کام میں کچھ تو عمل کر رہے ہیں. وہ کام میں نماز روزہ زکوٰۃ حج تو یہ کرتے رہنا ہے ہمارے کو, یہ موقع یہی ہے. لیکن کلمہ طیبہ کیا ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ اتنے انبیاء کرام کو بھیجا کلمہ طیبہ دے کے؟ کیا ہے کلمہ طیبہ کے بھی سمجھیں. کلمہ طیبہ کیا ہے؟ کلمہ طیبہ مرتے وقت وہ نصیب ہونا ہے ہمارے کو لا الہ الا اللہ. مرتے وقت لا الہ الا اللہ نصیب ہونا. ابھی میری موت ہے سمجھنا, اب میری موت ہے, ایک سانس لے لیا میں, دوسری سانس کی میری گارنٹی نہیں ہے. یہ اللہ کا ذکر کیا ہے پھر؟ یہ اللہ کا ذکر غفلت میں کرنا نہیں ہے ہمارے کو. ایک سانس چلے گا اللہ بول کے نہیں, دوسری سانس تک بھروسہ ہے. محتاج ہیں ہم, ایک لمحہ بھی ہم زندہ نہیں ہے. ایک لمحہ بھی زندہ نہیں, ہمیشہ اپن میت بنے ہوئے, ہمیشہ مردہ بنے ہوئے اپن. اب جو دکھ رہے ہیں اپن اللہ کی حیات سے, یہ جو دکھ رہے ہیں اپن, اس کے بعد جب سانس رک جائیں گی, سانس رک جائیں گے تو کیا ہوتا؟ جب سانس رکتے کیا ہوتا؟ آنکھاں کھل جاتے اپنے. سانس جب رکتی ہے ہماری آخری سانس رہتی ہے, اس وقت کیا رہتا؟ آنکھاں کھل جاتے ہیں ہمارے. کیوں کھل جاتے ہیں آنکھاں؟ کبھی دیکھیں ہم بند کر دینا, ہم جو زندہ رہتے ہیں انہوں بند کرتے ہیں آنکھاں. کیا ہے پھر وہ آنکھ بند ہو گئی ان کی, آنکھ بند ہو گئی. آنکھ بند کہاں ہوتی ہے؟ جب آنکھ کھلتی ہے بھی ظاہر میں آنکھ کھلی رکھ کے جاتا.
اگر آنکھ نہیں بند کرے تو اپنے ڈر ہوتا دیکھے تو مرے گئے انسان کی اگر آنکھیں کھلے رہے تو ڈر ہوتا، اس وجہ اپنے آنکھیں اس کے بند کر دیتے. اصل آنکھیں تو جب کھلتے ہیں اس کے، جب آنکھیں کھلتے اس کے کیا کھلتے ہیں آنکھیں نہیں، کیا دیکھتا جب انہیں فرشتوں کو دیکھتا سامنے، موت اور موت کے فرشتے کو دیکھتا سامنے، انہیں عالم برزخ کھل جاتا اس کے سامنے. جب چھوٹا بچہ دیکھتا ہے فرشتوں سے کھیلتا ہے تو جھج کو جا کے آنے کے بعد میں اپن یہاں پہ دیکھنا نا پھر وہ عالم دیکھنا نا پھر دکھا عالم، وہ قلب اور روح پاک ہو جانا وہاں جانے کے بعد. وہاں پر نشانیاں اللہ کی. حج کو جو جا کے آتا ہے وہ کیا دیکھتا ہے؟ ایمان والا کیا دیکھتا ہے؟ وہاں پر نشانیاں دیکھتا ہے، ایمان دیکھتا ہے. حاضر علیہ السلام کا ایمان دیکھتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا ایمان دیکھتا ہے، اسماعیل علیہ السلام کا ایمان دیکھتا ہے. پورا ایمان کا واقعہ ہے یہ حج میں، پورا یقین. لا الہ الا اللہ کیا ہے سمجھا رہا، حج کا پورا سفر لا الہ الا اللہ سمجھاتا ہے. کیا ہے وہاں پر؟ کیوں دوڑے آپ صحیح پر نہیں؟ صفا المروہ پہ کیوں دوڑے آپ؟ کیا تھا ایمان آپ کا نہیں؟ اللہ میرا حاجت روا ہے، اللہ میری حاجت پوری کرتا نہیں. کیا دیکھ رہے ہیں وہاں پہ؟ پانی. پانی کیا ہے؟ اسباب ہے، لیکن حاجت تو اللہ پوری کرنے والا ہے. توجہ بحق تھا وہاں پر آپ کا، کیا تھی؟ حضرت علیہ السلام کی توجہ بحق تھی آپ کی وہاں پہ. کیا تھی؟ مخلوق سے نسبت برقرار تھی. مخلوق دیکھ رہے تھے پانی کا کہیں انتظام ہو سکتا، لیکن یقین کس پہ تھا؟ اللہ میرا حاجت روا ہے. تو وہ چیز اللہ تعالیٰ کو نقل اتنی پسند آئی کہ سب کو قیامت تک وہ کام میں لگا دیا. سب خالی نقل کر رہے ہیں وہاں پہ، اصل تو ہم نہیں کر سکتے. وہ اصل تو یہ کرنا ہے اپنے کو، اصل تو یہ کرنا ہے. وہ کیا ہے اصل؟ ایمان. اصل ایمان ہے. وہ ایمان کے لیے یہاں پر ہم جمع ہو رہے ہیں. یہاں پر ایمان کی تجدید ضروری ہے. جب تک ایمان کی تجدید نہیں ہوگی ہم آگے نہیں بڑھ سکتے سلوک. کیونکہ 13 سال جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محنت کرے، صرف ایمان کے اوپر محنت کرے. اور خاتمہ بھی ہمارا ایمان پہ ہونا ہے. ہمارا ایمان وہ چیز ہے، سب سے پہلے ایمان ہے اللہ کی بارگاہ میں، عمل بعد میں ہے پورے. لیکن آج ہم ایمان کو چھوڑ دیا ہے، پورے عمل میں لگے ہوئے ہے نہیں. آج وہ دنیا پوری عمل میں لگی. ایمان کس کو بولتے ہیں معلوم ہی نہیں. یہاں پر بتاتے اللہ والے بتا رہے ہیں اللہ والے ایمان کیا ہے، ایمان کی اہمیت کیا ہے. ایمان اور عمل میں بہت فرق ہے. ایمان میں نقص ہے تو کیا ہے؟ ہمیشہ جہنم میں رہیں گا. ایمان اور عمل کا فرق بھی نہ معلوم ہمارے کو. کیا ہے ایمان اور عمل میں فرق؟ کیا ہے؟ جو گزشتہ ہمارے پاس بات ہے کہ ایمان کا فاسق دائمی جہنمی ہے، عمل کا فاسق عارضی جہنم. جس کے ایمان میں نقص ہے انہیں ہمیشہ جہنم میں رہیں گا، انہیں کبھی جنت میں نہیں آئیں گا. انہیں جس کے عمل میں نقص ہے انہیں کچھ دن جہنم میں رہیں گا. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ایمان کی طرف سے جو ایمان تھا اس کے بعد وہ ایمان کے بدلے اس کو کیا کریں اللہ تعالیٰ؟ جنت میں ڈال دیں گے. لیکن ادھر اپنی توجہ نہیں، اپنے عمل میں لگے ہوئے ہیں. عمل میں لگے ہوئے ہیں اپن. ایمان جس کو بولتے ہیں معلوم ہی نہیں ہے. الحمدللہ مقصد بیت جو ہمارا چل رہا تھا، مقصد بیت میں ہمیں معلوم ہے کہ مقصد بیت دو ہے، یاد حق اللہ دوام، یافت حق. اور یاد حق کے لیے اللہ دوام، یاد حق کے لیے یاد حق کیسا ملی ہمارے کو؟ نسبت سے مل گئی. یاد حق نسبت سے ملی ہمارے کو. یافت حق کے لیے کیا ہے؟ صحبت شیخ ضروری ہے. اللہ والوں کی صحبت ضروری ہے یافت کے لیے. جب تک یہ صحبت نہیں لیں گے جب تک یافت نہیں ہوتی ہماری. اور جو بات آ رہی تھی ہمارے پاس کہ جو عمل جو دکھ رہے ہیں ہمارے کو، اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے کہ یہ سب ایمان کے عمل ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یہ کب آتا ہے؟ اس کے اوپر عمل کب ہوتا ہمارے کو؟ کب ہوتا؟ جب ہم یافت کے لیے نکلیں گے نا، اللہ کی یافت کے لیے نکلیں گے. جب اللہ ڈالتا ہے، جب میری یافت کیا سے آ رہا ہے؟ اللہ کی یافت کیا اللہ آزماتا میرے تک پہنچنا ذرا پہنچنے کے قابل کا ہے نہیں ہے. اس سے پہلے ایمان لانا. جو ایمان لا لیتا ہے نا تو اللہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے. نہیں، اللہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے. ایمان والے کے ساتھ اللہ ہمیشہ رہتا ہے. تو یہ جو تمام کے تمام کی دیکھو مثال کے طور پر یہ تمام کے تمام چیزیں دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کرتا، ہماری حفاظت کر. ہم سمجھ رہے ہیں یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں، یہ مال میں نقصانات، یہ کاروبار میں نقصانات آئے تو ہم بظاہر عمل قدیر دکھ رہے ہیں، بہت بیکار عمل دکھ رہے ہیں نہیں، لیکن آزمائش ہے اس میں. اللہ تعالیٰ کی اللہ کی آزمائش ہے اس میں. جب تک کہ اللہ کے ربط ہمارے ساتھ پیدا رہیں گا، اللہ کا ربط ہمارے ساتھ پیدا رہیں گا، سب ہم کو اچھا دکھیں گا. جب ہم کو اللہ دیتا رہیں گا، ہر خواہش ہماری پوری کر دے رہا اللہ تعالیٰ. ہر جو چیز مانگ رہے ہیں اللہ دے رہا ہمارے کو، ہر چیز دے رہا اللہ تعالیٰ. تو ہم کو کیا دکھتا؟ اچھا دکھتا. جب دینا روک دیتا اللہ تعالیٰ، جب دینا روک دیتا اللہ تعالیٰ تو وہاں پر آزمائش شروع ہوتی ہے ہماری. اس وقت اللہ جو چیز ہم مانگتے ہیں اللہ سے، اے اللہ میں بھی یہ چیز ہونا. دیکھو کہیں ہم اللہ تعالیٰ ہر دعا قبول کرتا ہے، کوئی دعا رد نہیں ہوتی اللہ کی بارگاہ میں. کوئی دعا رد نہیں. میں دنیا پہ حکومت کرنا چاہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ، یہ بھی دعا کر سکتے اللہ سے، رد نہیں ہوتی.
یقین سے اگر پکاری گا تو رد نہیں ہوتی دعا. اللہ ہر حاجت پوری کرتا ہے اللہ تعالیٰ. اللہ مانگو برا. جب ہم اللہ سے ہر چیز مانگ رہے ہیں اللہ ہر چیز دے رہا, ہر چیز دے رہا, ہر چیز دے رہا, ہر چیز دے رہا. بعد میں ایک وقت ایسا تھا ہاتھ روک دیتا اللہ تعالیٰ. کیوں؟ وہ دینے میں ہمارا نقصان رہتا, وہ دینے میں ہمارا نقصان رہتا. اب دیکھو ماں باپ, دیکھو بعض ماں باپ اولاد کو اتنا چاہتے جو اس کی خواہشیں پوری کرتے, بولتے دیکھو ارے ہر چیز پوری نہیں کرنا, میں اولاد کی ہر خواہش پوری نہیں کرنا, اولاد بگڑ جاتی. بولتے نہیں بولتے, جو پوچھے اولاد کو دیں گے تو اولاد بگڑ جاتی ہے. نہیں, آج نصیحت کرتے ہمارے بڑے لوگ, نہیں ہمارے بڑے لوگ نصیحت کر دینا, ارے میں جو پوچھا دے دیتا, میں آگے چل کے پچھتائیں گا. جو پوچھا دیتا روکنا. ایک جگہ کے ماں باپ بھی روک دیتے. ماں روٹی ڈالتے رہتی, 3 بچے رہتے اس کے, نہیں ایک 15 سال کا رہتا, ایک 10 سال کا رہتا, ایک 5 سال کا رہتا. 15 سال کے بچے کو ماں کیا کرتی, 3 روٹیاں دیتی. 10 سال کے بچے کو ماں 2 روٹیاں دیتی. 5 سال کے بچے کو 1 روٹی دیتی. نہیں, تینوں کی ماں ہونے سے ناانصافی نہیں کر رہی, اس کو 3 دے رہی, اس کو 2 دے رہی, اس کو 1 دے رہی, سب کو برابر دینا نا. نہیں, بچہ سوال کرا تو چھوٹا, ان کو 3 دے رہے ہیں, میرے کو جیسا 1 ہی دے رہے ہیں. اس کو معلوم, بچے کو معلوم 3 دیا تو اس کو موشنس ہوتے, اس نے طبیعت خراب ہوتی, مر جاتا بچہ. 3 روٹیاں کھایا تو 5 سال کا بچہ 3 روٹیاں کھاتا مر جاتا. ماں کو معلوم, بچے کو نہیں معلوم. اور اسے چھوٹا بچہ رہا 2 سال کا رہا, کیا ضد کرتا انہیں, اس کو اچھی چیز دکھے تو اس کو دیو بولتا انہیں. انگار گھر میں مثال کے انگار جلتے رہتی, بچہ بہت ضد کرتا, میرے کو انگار دیو, میرے کو انگار دیو. ماں باپ دے دیتے نہیں دیتے. اتنا روتا اس کو مارتے, اس کو باتیں کرتے, جتنا ہو سکتے حد دے, یعنی کوشش کرتا اس کو چیز سے رکانے کی. لیکن بچہ مانتا ہے, دیو سے دیو بتا میں نہیں دیتے. کون سے ماں باپ ہے بچے کو انگار خواہش کرا دے دینے کا؟ نہیں, اس کو بچے کو نہیں معلوم, نادان ہے انہیں. وہ انگار جب ایک بار جب انہیں لے لیا تو دوبارہ ڈرتا اس سے. ایک بار اگر بچہ انگار کو ہاتھ لگا لیا تو پھر دوبارہ نہیں جاتا انہیں. ماں کو معلوم, اور ایک بار بھی لگانے نہیں دی. کیوں نہیں دی انہیں؟ اس کو یقین ہوا تھا کہ اس سے میرے کو نقصان ہوتا. تو اللہ تعالیٰ بھی کیا کرتا معلوم, اللہ تعالیٰ بھی کیا کرتا, بظاہر جیسو نہیں بتاتا اس سے تمہارا نقصان ہوا. کیوں؟ اس سے نقصان نہیں ہوتا, نقصان کا دینے والا اللہ ہے. اب اس کے اندر یقین پیدا ہوگا بچے کو کہ یہ انگار سے میرے کو نقصان ہوتا. اگر اللہ تعالیٰ بھی اگر اس کا ہوا دعا پوری کرا, کیا دعا کرا, جو مانگا وہ دے دیا, وہ دینے سے اس کی اگر نقصان ہوا تو اس کے دل میں کیا بات آتی, ارے میں اللہ سے منگا بھائی یہ چیز سے میرے کو نقصان ہوا. وہ چیز سے نقصان کہاں ہوتا, انہیں نقصان پہنچا سکتی چیز وہ نہیں پہنچا سکتی. نقصان تو اللہ کی طرف سے ہوتا. آزمائش کیسے ہوتا, وہ بھی نقصان. ایک مصیبت جاتی ہے نہیں, دوسری مصیبت آتی, اسے لڑے گی نہیں, پھر تیسری مصیبت. ارے یہ کیا پریشانی ہے بھائی. لیکن وہ مصیبت کے بعد راحت ہے. نہیں, وہ مصیبت کے بعد راحت ہے. دیکھو پرانے واقعات پڑھو, اتنا مصیبت میں رہتا. وہ اسلامک ڈرامہ آ رہا دیکھو, پرتگال غازی, نہیں اس میں اللہ والوں کے بھی قصے. ارے یہ وہ چیزیں دیکھتے ہیں ٹی وی میں بیکار چیزیں, وہ تو بھی دیکھنا کم از کم. اس میں پورا زندگی بتا رہا اللہ والوں کی جیسے کیسی زندگی تھی پوری. نہیں, کتنا جیسے کیسے مصیبتوں پہ رہتے لیکن بعد میں راحت ملتی. ہر مصیبت کے بعد راحت ہے, ہر راحت کے بعد مصیبت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ہر مصیبت کے بعد راحت ہے, ہر راحت کے بعد مصیبت ہے. اب زندگی میں ایک مثال سے سمجھیں گے. ایک مثال دیکھو, یہ جو رک جا رہا اللہ, جو مانگ رہے ہیں, ہر چیز مانگ رہے ہیں, اللہ میرے کو دے رہا, ہر چیز مانگ رہے ہیں, یہ مانگے تو دے رہا, وہ مانگے تو دے رہا. بعد میں اللہ ہاتھ روک دے رہا. ہاتھ روک کے تھوڑی دیر پریشان رہیں گے, لیکن بعد میں پھر اللہ تعالیٰ پھر انشاءاللہ ہماری مدد کریں گا. کچھ دن کے لیے پریشانی رہتی وہ نہیں, وہ پریشانی ضروری ہے. وہ پریشانی کیا ہے معلوم, کٹ آف ہے اپنا. پڑھوں بات سمجھ میں آئی میرے کو. ہم گھر میں ایم سی بھی لگاتے, بہترین روشنی اپنی زبردست. دیکھو کیسی روشنی ہے, فیناں چل رہی ہیں, ہر چیز چل رہی, فیناں چل رہی ہیں, لائٹ ہے, ہر یعنی پانی کی موٹر چل رہی ہے اپنے پاس, سب چل رہا ہے, بہترین انتظامات ہے, کوئی چیز کی تکلیف نہیں ہے. نہیں, ہر چیز سہولت ہماری ہر حاجت پوری ہے نہیں. اس وقت فی الوقت ہے نہیں, فین چل رہا, لائٹ چل رہی, سب ہو رہا. سب ہوتے کیا ہوگا, سارے یہاں پہ شارٹ سرکٹ ہوگا. شارٹ ہوتے کیا کرتا ہوں وہاں پہ ایم سی بی ٹرپ کرتا. ایم سی بی ٹرپ کرتے کیا ہوتا, پورے چاروں طرف اندھیرا چھا جاتا. وہ اندھیرا ہمارے لیے کیا ہے, نقصان دہ. ارے اچھا خاصا تھا, خراب ہو گیا, کیا بولتے ہیں, ارے اچھا چل رہا تھا, اندھیرا ہو گیا. کتنے اچھا دکھتا ہمیں اندھیرا, ہو تھوڑی دیر کیا خراب دکھتا نا اندھیرا, ہر طرف اندھیرا. لیکن وہ اندھیرا کیا کر رہا, وہ فی الوقت اندھیرا ہے, پریشان ہے اپن. گرمی ہو رہی, فین نہیں ہے, لائٹ نہیں ہے, روشنی ہے, پریشان. باہر نکلتے ہوا کر لیتے, اے سی نہیں ہے, کولر نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, کیسا پریشان رہتے اپن. تھوڑی دیر کیا سے سب چلے گا, جھٹ پڑ گیا, انہیں کیا کرتا, کٹ آف کر دیتا انہیں, پورا گرم بند کر دیتا انہیں. آج کل کیا ہے وہ یو ایل سی نکلا, کچھ اے ایل سی بھی نکلا آج کل الیکٹریکل میں. اگر کہیں شارٹ, اگر اپن کوئی بچہ اگر ہاتھ لگا جائے گا تو پورے گھر کی لائٹ بند کرتا ہوں.
نہیں جب انہیں جب ہاتھ لگانے جا رہا وہاں پہ شارٹ ہوتے ہیں اس کو انہیں جب شارٹ مارتے کیا کرتا ہے پر گھر کا کرنٹ بند کر دیتا ہوں. کیوں بند کرا انہیں وہاں پہ؟ وہ بند کرے تو کیا چاروں طرف مصیبت ہی دکھ رہی ہے اپنے کو, ہے بات پریشانی, اندھیرا, گرمی, لائٹ سب کم ہو گیا نا پورا. اچھا دکھ رہا جب اب اچھا دکھ رہا, لائٹ چلے گا تو اچھا دکھتا. سب گرمی سے اٹھ جاتے ہوش کر کے پورے باہر نکل جاتے, پورے گرمی ہو رہی فلاں, سب تھوڑی جگہ سے پریشان ہوتے. وہ مطلب پریشانی کیا ہے, وہ پریشانی ہماری حفاظت کیا سے, ہماری اچھائی کیا سے پریشانی. یہ جو اللہ کی طرف سے پریشانی آ رہی نا وہ ہماری اچھائی کیا سے ہے, وہ اللہ کٹ آف کر دیا وہاں سے. اگر ہم وہ عمل کریں گے تو نقصان دہ ہے, اگر ہم وہ پھر شارٹ مارا تو پھر وہ عمل کرنے جائیں گے نقصان دہ ہے ہمارے لیے وہ. تو انہیں کیا کرتا وہاں سے کٹ آف کر دیتا. تو اللہ تعالیٰ بھی کیا کرتا ہے نا, یہ کام کرنے جا رہا ہوں فوراً کٹ آف کرو, کٹ کر دیتا اللہ تعالیٰ. کٹ کر دیں پریشان ہوتے جا, گرمی میں پریشان ہوتے نا, مصیبت آتے پریشان ہوتے, جو ارے یہ مصیبت آ گئی, ارے یہ مصیبت آ گئی, ارے میں کاروبار کروں تو نقصان ہو جا رہا, ارے میں گھر میں آیا تو پریشانی, لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں وہاں پریشانی, یہ خود پریشان. اگر ہم اچھے ماحول میں رہتا تو اس کے اوپر اور بڑی مصیبت آنے والی رہتی. اب لائٹوں کو دیکھیں, فین کو دیکھیں, لیکن بچہ مر جاتا ہے کرنٹ سے, نہیں اس کی جان بچانا تو سب کو مصیبت اٹھانا ہے. تو جو اس سے منسلک رہتے جو لوگ, سب کو پریشانی ہوتی ہے اس وقت. ایک گھر میں ایک آدمی کمانے والا رہا, سب پریشان رہتے اس میں. بچنے والا ایک ہی انسان ہے, ایک انسان کا سب کو پریشانی اٹھانا پڑا نہیں پڑا. ایک ہی جان بچانے کا سے ایک ہی جان, یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ ایک کو مصیبت میں ڈالتا تو پورے پریشان ہوتے ہیں. کیا کرنا. اللہ تعالیٰ سے کٹ آف کرتا. وہ کٹ آف کرنا تھوڑی دیر کے لیے نقصان دہ رہیں گا ہمارا, لیکن اس کے لیے طرف سے ہمارا ایمان بچے گا انشاءاللہ. تو لہٰذا اصل ایمان ہے ہمارا, ایمان اصل ہے. تو یہ جو مصیبتیں جو آ رہے ہیں نا اللہ کی طرف سے, کیونکہ ہمارا ایمان ہے, ہم ایمان لائے اس پہ, خیر اور شر اللہ ہی کی جانب سے. لائے نہ لائے, ہر مسلمان کا ایمان ہے. نہیں مان لائے ہم 7 چیزوں پہ ایمان لینا. ہم ایمان مفصل میں کیا لیے میں نام, آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیری و شری. والقدر خیری و شری کیا ہے, یہ خیر اور شر اللہ کی جانب سے, من اللہ تعالیٰ. والقدر خیری شری من اللہ تعالیٰ. والبعث بعد الموت, اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر, ہے نا, خیر اور شر اللہ کی جانب سے. تو یہ جو مصیبتیں آ رہی ہے اللہ کی جانب سے, آزمائش کیا صحیح ہے. ہم کسی پر الزام لگا سکتے ہیں, نمازاں پڑھتے, ٹوپی ڈال لیتے, جبے وبے پہن کے کر کے نکالیں, پھر ان کے اوپر مصیبت کیا ہے. نہیں, اندر سے ہے, ان کے اندر گڑبڑ ہے بولتے, الزام لگاتے ہے, اندر کچھ نہ کچھ ہے ان کے, خالی ظاہر تو دکھ رہی ہے. پتہ چل رہا ہے آج کل, نہیں ہر ظاہر, کیونکہ ہے آج کل ماحول. اللہ والے ڈھونڈنا بولتے ہو, اللہ والوں کو تلاش کرنا ہے. یہ الگ بات ہے, اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم کو اللہ والوں سے وابستہ کر دیا, یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. ہم تلاش میں, تو تلاش میں نہیں نکلا اللہ والوں کی, میں دنیا کی تلاش میں نکلا تھا. کون سے اللہ والوں نے دنیا چھین دی, لیکن دنیا جا کے میں ادھر لگا دی. میں واقعی دنیا کی تلاش میں زیادہ عام آج ذہن بنا ہوا ہے, اللہ والوں کے پاس گیا تو دنیا میں تھی, دنیا کی طلب میں کیا تھا, لیکن دنیا کی طرف سے چھڑا کے مولا کی طرف لگا وہاں پہ. لیکن وہ سلوک طے نہیں کر سک رہے ہیں. انشاءاللہ سلوک طے کرنا ہے ہمارے کو, کیونکہ ہر کیا رہتا, ہر جو ہے سو مہنگی چیز کا ڈپلیکیٹ رہتا. دیکھو ہر مہنگی چیز کا ڈپلیکیٹ رہتا. اللہ والے بہت مہنگے رہتے, بہت اللہ والے بہت اللہ کو رکھتے. سب سے مہنگی چیز کیا ہے دنیا میں, ہر شے کو اللہ پیدا کرا. نہیں, سونا سب سے مہنگا ہے بولتے, ہیرے سب سے مہنگے ہے بولتے, نہیں بولتے. زمین تو آج کل پوچھو نا, سب سے مہنگی زمین بولتے 1,20,000 روپے چل رہا پریوا ٹاؤن میں. نہیں, سب سے مہنگی زمین ہے. نہیں, تو اس کا ڈپلیکیٹ ہے نا. یہ تمام کے تمام چیزوں کو بنانے والا کون ہے, اللہ ہے. نہیں, اللہ ہے جس کا نے زمین رہی. زمین آج کل مہنگی ہے بولتے نا, سونا چاندی سب مہنگے آئٹم بنانا ہے پورے. نہیں, یہ تمام کے تمام کو چیزیں بنانے والا کون ہے, اللہ ہے. تو اللہ والوں کے پاس کیا ہے, اللہ ہے. اللہ ہے, زمین کا بھی مالک اللہ ہے, ہیرے کا بھی مالک اللہ ہے, سونے کا مالک بھی اللہ ہے, چاندی کا بھی مالک اللہ ہے. تو اللہ والوں کے پاس اللہ ہے, تو سب سے مہنگا کون ہوا, اللہ والا ہوا. تب ڈپلیکیٹ کس کا رہنا, نہیں ڈپلیکیٹ کس کا رہنا, پھر اللہ والوں کے ڈپلیکیٹ ملتا. باقی کوئی جماعتوں میں ڈپلیکیٹ نہیں ہے, جماعت بھی پورے ڈپلیکیٹ ہیں پورے, سوائے ایک جماعت کے. نہیں, اب نام کیوں لینا, اپنے کو کام دین کا کرنا ہے, اپنے کو نہیں اختلافات پیدا نہیں کرنا ہے ہمارے کو. کیونکہ حق بات ہے کہ 73 فرقے ہوں گے, 72 کیا ہے جہنم میں رہیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی فرقہ ہے جنت میں دیں گے. اس کی علامتیں بتائیں انشاءاللہ, وقت ہے تو اس کی علامات بھی رکھیں گے. وہ پورے علامت الحمدللہ اہل سنت جماعت پہ فٹ ہوتے ہیں انشاءاللہ. اللہ وقت دیں گا تو اس کے بارے میں بات رکھیں گے. تو بتانے کا مقصد ہے کہ اب یہ جو اللہ والے جو ہوتے ہیں نا, جو اپنے ساتھ اللہ کو رکھتے ہیں, اب دنیا کیا کرتی, اللہ والوں کے پاس ہی جاتی. ابھی اللہ والوں کے ڈپلیکیٹ پیدا ہو گیا, آج کل پہچانا مشکل ہو گیا. پہچانا, لباس ایسی خطرناک چیز ہے کہ لباس اگر ہم ڈال لیں گے تو اندر کیا ہے معلوم ہی نہیں ہوتا. لباس ایسی چیز ہے, کون سے بھی ایک شیشہ ہے, کوئی بھی ایک شیشہ لے لو, شیشہ لے لو, اندر گوبر بھر دو پورے اس میں,
गोबर भर के ऊपर उसको ईतर वगैरह लगा दो, ज़बरदस्त ईतर लगाए, बेहतरीन पैकिंग कर दो उसकी। हर कोई बोलता अरे बेहतरीन है लेंगे, हर कोई बोलता लेंगे लेंगे लेंगे, अच्छी चीज़ दिखती, लेकिन अंदर क्या है? गोबर है, अंदर गोबर है, तो पहचानना मुश्किल है। यानी असल के अंदर से इसका ताल्लुक, कल्ब से इसका ताल्लुक है। हर यानी अगर कोई मर्द आदमी अगर साड़ी पहन लिया तो उन्हें औरत हो जाता नहीं होता, अगर कोई औरत अगर मर्द आदमी का लिबास पहन ली तो उन्हें औरत मर्द आदमी हो जाती है नहीं, अंदर से तो उन्हें औरत ही से थी, अंदर से तो उन्हें मर्द ही से था। अक्सर देखो ड्रामों में करते नहीं, मर्द आदमी औरत की एक्टिंग करता, औरत मर्द आदमी की एक्टिंग करती, लेकिन हकीकत में क्या है लोग? तो उसी तरह हर लिबास पहनने वाला अल्लाह वाला नहीं होता, हर झुब्बा पहनने वाला, हर लाल शमला बनने वाला, हर पीला शमले वाला बनना, हर हरा शमले बनने वाला यानी अल्लाह वाला नहीं होता। हमारे दादा पीर क़िबला रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि 8 आने में खादरी चिश्ती बनाता हूँ बोलते थे, 4 आने का हरा रंग, 4 आने का पीला रंग, नहीं 4 आने में खादरी, 4 आने में चिश्ती, 8 आने में खादरी चिश्ती बन जाते, ख़त्म, शमला पीला बन जाए, खादरी चिश्ती बन गया, बढ़ गया। ये खादरी चिश्ती नहीं रहता, ये खादरी चिश्ती अंदर से होना पड़ता, अंदर से आना पड़ता। खादरी चिश्ती क्या है? खादरी चिश्ती अल्लाह के बंदों से अल्लाह को मिलाना, जो ये काम करा ना खादरी चिश्ती है नहीं। अब दुनिया से मिलाने वाला खादरी चिश्ती नहीं हो सकता, उन्हें शैतान के सिलसिले का है। लिबास तो डाल लिया अल्लाह वालों का, लेकिन अंदर से अल्लाह वाला नहीं होने दुनियादार है। पहचानना मुश्किल है, होठ भी अपने, दांत भी अपने, जो बोलते ना अपने सिलसिले में अपने जमातों में से, तो उसको भी पहचानना है, और अल्लाह वालों को पहचानना ज़रूरी है। अल्लाह ताला भी पहचान बताया, अल्लाह वालों का एड्रेस नहीं दिया अल्लाह ताला। खिज़र अलैहिस्सलाम का एड्रेस कैसा दिया? मूसा अलैहिस्सलाम को, मूसा अलैहिस्सलाम वक्त के नबी है, खिज़र अलैहिस्सलाम अल्लाह वाले हैं, तो अल्लाह वालों का एड्रेस क्या दिया है? वहाँ जाओ बैठे हुए, उनसे मिल लो, कहने भी जाए, निशानियाँ बताई अल्लाह ताला सूरह कहफ में, निशानियाँ बताई। एक मछली तल लो, अपने तोशा कर लो, समंदर के किनारे किनारे जाओ, जहाँ पर वो मछली ज़िंदा हो जाएंगी, वहाँ पर देखो, नज़र बैठा के मेरा बंदा यानी मेरा नेक बंदा, मेरा नेक बंदा बैठा हुआ रहेगा वहाँ, ऐसा निशान होता है। तो देखना, हम भी फिरना, 4 जगह देखना, कहाँ पर गए तो मैं ज़िंदा हो रहा हूँ, कहाँ गए तो मैं ज़िंदा हूँ, मैं तो मुर्दा हूँ, मैं तो मैयत हूँ, नहीं कहाँ पर मेरे को हयात मिल रही। अरे ज़िंदा रहे तो जाएंगे ना अपन कहीं भी, फिर हयात से क्या मुराद है? नहीं, कहाँ पर मेरे को जिक्र मिल रहा, जिक्र कैसा जिक्र? मुतवज्जे होने का जिक्र, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होना। मैं ला इलाहा इल्लल्लाह बताओ, अल्लाह मालिक बन के मेरे सामने आ जाना। नहीं, अल्लाह मालिक, कैसा मालिक? मेरे को पैदा करा, सारी कायनात को पैदा करा, सारी कायनात का खालिक है, सारी कायनात का मालिक है, मेरे को भी वो नहीं पैदा करा, नहीं तमाम कायनात को वो नहीं पैदा करा, वो नहीं मालिक है। और अल्लाह को मालिक बोलना, अल्लाह को मुख्तार बोलना, अल्लाह को कामिल बोलना, ज़िंदा बोलना, खिदम बोलना कोई बड़ा कमाल नहीं है। जब अपने आप को जब ममलूक बनेंगे, हम अपने आप को जब मोहताज बने जाएंगे, तो जब हम पर सुलूक पैदा पड़ने वाला है ख़तरनाक। जब हम अपने आप को मजबूर जानेंगे, जब हमारे पर सुलूक पड़ने वाला है। जब हम अपने आप को हम क्या करेंगे, अगर मुर्दा जानेंगे, नाखिस जानेंगे, तो जब हम पे सुलूक पड़ने वाला है। जब हम अपने आप को अदम देखेंगे, जब हम पे सुलूक पड़ने वाला है। अल्लाह को मालिक बोले तो कुछ सुलूक नहीं पड़ता। देखो आज पूरी दुनिया पूरी अल्लाह मालिक है, अल्लाह मालिक है। देखो सबसे पूछो मालिक कौन है कायनात का? अल्लाह मालिक है। कैसा ईमान है? तो हम फिर हम क्या है? पूछो हम क्या है? अल्लाह मालिक है पूरी कायनात भरी, हम क्या है? पूछो भाई तुम क्या है? पूछो। अब कोई मैं खदीर हूँ बोलता हूँ, नहीं आप अकबर है बोल दिया, आप वली साहब है बोल दिया, आप रफ़ीक साहब है बोल दिया, ये बोलेंगे ना। हम क्या है? हम अल्लाह के बंदे हैं बोलते, इतने ही बोलेंगे ना। अल्लाह के बंदे हैं, क्या है? अल्लाह के ग़ुलाम हैं, अल्लाह की मिल्क है। तो चाले क्या है हमारे अंदर? हमारे अंदर हमारा अमल कैसा हो रहा? मिल्कियत के हिसाब से अमल हो रहा हमारा। जब अल्लाह हमारे जिस्म का मालिक है, तो ये जिस्म हमारे पास अमानत है, ये जिस्म हमारे पास अमानत है। अगर मैं इसको अमानत के तौर पर अगर इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मैं ईमान वाला हूँ। ये जिस्म अल्लाह की अमानत है, ये जिस्म अल्लाह की अमानत है। एक कसौटी दी अल्लाह वाले, अगर हम ईमान वाले हैं नहीं है, देख लो अपने आप को, ये जिस्म अल्लाह का है। अल्लाह हमको ये जिस्म के साथ एक खल्ब दिया, एक रूह दिया। एक जिस्म के साथ ना खल्ब अपन है, ना रूह अपन है, ना जिस्म अपन है। हमको अल्लाह ताला क्या करा? जिस्म दिया, ये जिस्म दिया हमारे को अल्लाह ताला। ये जिस्म को आजमाइश कैसे दिया अल्लाह ताला? मैं इसकी ये जिस्म से हमारी क्या हो रही? नमूद हो रही, हम दिख रहे नहीं, हम जाहिर हो रहे हैं जिस्म से,
یہ جسم اللہ ہم کو دیا. اب یہ جسم کو اگر ہم اللہ کے منشا کے مطابق استعمال کر رہے ہیں تو ہم ایمان والے نہیں. اگر اللہ کے منشا کے مطابق استعمال نہیں کر رہے ہیں, اپنے نفس کے مطابق استعمال کر رہے ہیں تو ہم ایمان والے نہیں, ہم ایمان والے نہیں ہیں. تو یہ جسم کو بھی اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا, اللہ جو کام کرو بولے وہ کام کرنا, تو ہم ایمان والے ہیں, ورنہ ہم ایمان والے نہیں ہیں. تو جسم کو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا, کیا بولا, عبادت میں لگاؤ بولا اس کو اللہ تعالیٰ, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یہ جسم کو اللہ تعالیٰ عبادت میں لگاؤ بولا. تو کیسا عبادت کرنا, کیسا عبادت کرنا. تو اب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ عبادت کے معنی یہاں پر آتے لیعرفون کے معنی آتے, یعنی عبادت لیعبدون کے معنی لیعرفون کے آتے, یعنی اللہ کی پہچان. کیسا پہچاننا اللہ کو, یہ جسم کو عبادت میں لگانا ہے. عبادت کے معنی ہے اللہ کو پہچاننا. کیسا پہچاننا, کیسا پہچاننا. اللہ تعالیٰ خلق دیا, اللہ تعالیٰ اس کو خلق دیا انسان کو کہ اللہ کو جاننے سے پہچاننے کے بعد. جب جان لیا پہچان لیا, اب محبت کس سے ہونا, اس کو محبت کس سے ہونا. اب ہماری حاجت جسے پوری ہم اسے محبت کرتے, پیسے سے ہماری اتنی محبت ہے. پیسہ بولتے ہی اپنی روح کیا بولتے وہ, کیا بولنا چاہیے, باغ ہو جاتی ہے ہماری روح. پیسہ بولتے 10 لاکھ روپے بغیر محنت کے کوئی لا کے رکھ لو بھائی بول کے دے دیا تو اب دیکھو ہمارے کیسا روح باغ ہو جاتی ہے ہماری. کیوں ہو رہی, پیسے سے حاجت پوری ہو رہی. مولا بولے نہیں, پیسے کی طرف سے کوئی نبی نہیں آئے, کوئی کتابیں نہیں آئی, کوئی صحیفے نہیں آئے, لیکن پیسہ کیا بول رہا, پیسہ تبلیغ کرتا ہے. پیسہ کس کی تبلیغ کرتا, پیسے کو اللہ والے مبلغ علیہ السلام بولتے, تبلیغ کرنے والے. کیا تبلیغ کر رہا پیسہ, پیسہ تبلیغ کرتا ہے میرے بغیر تیرا کیسا, بولتا پیسہ نہیں بولتا. تبلیغ ہے, اس کی تبلیغ ہے. یہ پیسے کی طرف سے نبی نہیں آئے نہ کتابیں, لیکن پیسہ بزبان حال بیان کر رہا, میرے بغیر تیرا کیسا ہے نہیں ہے. دیکھو پیسے کو زبان نہیں ہے, روپے کو زبان نہیں ہے, لیکن حال بیان کرا نہیں کر رہا. ہماری زبان سے خود نکلا, ارے میں پیسہ نہیں تو کیسا بول کے کون بول رہا, وہ پیسہ حال بیان کر رہا تو وہ ہماری زبان سے ظاہر ہو رہا. وہ پیسہ بول رہا, پیسے کی یعنی بزبان حال, زبان ہماری ہے, حال پیسے کا ہے. وہ پیسہ بول رہا میرے بغیر تیرا کیسا, میرے بغیر تیرا کیسا. یہ مبلغ علیہ السلام ہے. یہ تمام یہ چیز کیوں ہے, یعنی یہ چیز نکلنا ہمارے اندر. تو اللہ تعالیٰ یہ کیا ہے, خلق کو دیا جاننے کے لیے, روح کو دیا کس کے لیے, عشق محبت کے لیے, جس سے ہماری حاجت پوری ہوتی ہے, یقین پیدا ہو گیا تو ہم اس روح کو اس کے عشق اور محبت میں لگا دیتے. روح کو چاہے تو یا تو پاک کر لیتے روح کو, یا تو پھر ناپاک کر دیتے. اگر یقین پیدا ہوا ہمارے اندر, لا الہ الا اللہ پڑھ لیے, اللہ تعالیٰ خلق دیا, جان لا الہ الا اللہ کیا ہے, فعلم انہ لا الہ الا اللہ, جان لا الہ الا اللہ کیا ہے, جان لیے اللہ میری حاجت پوری کرنے والا ہے. یہ نظر سے دیکھ لیے کہ بے شک اللہ ہی میری حاجت پوری کرنے والا ہے. تو اب روح کس سے عشق محبت کر دی, اللہ تعالیٰ دیا, جسم دیا عبادت کے لیے, خلق دیا اس کو جاننے کے لیے, روح دیا اس کو دیکھنے کے لیے. اب ہم کیا کریں, جسم کو بھی دنیا میں لگا دے رہے ہیں, خلق کو بھی دنیا میں لگا دے رہے ہیں, روح کو بھی دنیا میں لگا دے رہے ہیں. اب محبت کس سے ہو رہی ہے ہماری, مخلوق سے چھوڑی, غیر اللہ سے محبت ہے. پھر ہم حج کو بھی جا رہے ہیں, زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں, نمازاں بھی پڑھ رہے ہیں, سب کریں, لیکن شرک بھرے ہوا ہے جسم نہیں. جسم سے عبادت کر رہے ہیں, بظاہر تو عبادت کریں, لیکن دل میں کیا ہے, کفر, شرک, نفاق, ارتداد. کیا ہے شرک, کیا ہے, پیسے سے میری حاجت پوری ہوتی ہے نہیں, یقین پیدا نہیں. کیا ہے شرک ہے, یہ اللہ کی ذات میں, صفات میں, افعال میں, آثار میں, ہر حاجت کا پوری کرنے والا اللہ. یہ یقین ہمارے اندر پیدائش نہیں ہو رہا, مخلوق سے یقین پیدا ہو رہا. کیوں, مخلوق میں اللہ تعالیٰ حاجت روائی پن رکھا ہماری آزمائش کے واسطے. وہ حاجت روائی پن کا انکار کر کے اللہ کو الہ ثابت کرنا, اس کے لیے ہمیں محنت کریں انشاءاللہ. وہ اگر ہمارے اندر کیفیت پیدا ہو جائیں گی, اب موت سے ڈر ختم ہوتا اپنا. کیوں, اپن ایمان والے, یقین پیدا ہوگا ہمارے اندر کہ میری حاجت تو اللہ پوری کرنے والا ہے. مرد وقت بھی کلمہ طیبہ کون پڑھیں گے, ہم پڑھ سکتے, کہاں سے پڑھتے ہیں, مولا تو میرا حاجت روا ہے. یہاں پہ میں کام نہیں کر سکتا ہوں, یہاں پہ کما کے پل نہیں سکتا ہوں, میں نہ اولاد کی پرورش کر سکتا ہوں, مجبور محتاج ہوں, میں نہیں محتاج ہوں, میں مجبور ہوں, مردہ ہوں, میں تو کہاں سے پڑھ سکتا ہوں. یہاں کی حاجت تو پوری کرنے والا ہے میری نہیں. پھر مرد وقت اتنا بڑا کام ہے, کلمہ طیبہ زبان سے جاری ہونا, کون پیدا کر سکتا, کون پڑھا سکتا ہے میرے کو نہیں. کون ہے میرا حاجت روا, اللہ حاجت روا ہے. تو جب اللہ کو حاجت روا یہاں پہ دیکھیں گے انشاءاللہ سبحانہ تعالیٰ, اللہ کلمہ طیبہ پڑھیں گے مرد وقت میں انشاءاللہ سبحانہ تعالیٰ. اس کی تیاری کریں, کام چھوٹے تھے اپنا, من محنت بہت زیادہ کرنا ہے. ایگزام کتنے دیر کا رہتا, 2 گھنٹے 3 گھنٹے کا ایگزام رہتا, 1 سال محنت کرتے,
دنیا کے ایگزام میں اپنا ایگزام چند سیکنڈ کا رہتا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سمجھ کے بول دیے تو کامیاب ہے، نہیں سمجھ کے بولے تو ناکام ہے۔ تو انشاءاللہ سمجھ رہے یہ ہماری جو ہے ایمان کی محفل ہے، یہاں پر ایمان پہ گفتگو ہوتی ہے، لہٰذا اپنا جو تسلسل چل رہا تھا مقصد بیت جو ہے نا دو ہے، یاد حق اللہ دوام یافت حق، یاد حق نسبت سے ملتی ہے، یافت حق کے لیے صحبت شیخ ضروری ہے۔ انشاءاللہ اس کو اور مزید آگے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میں بات کو ختم کرتے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو کچھ بھی کہا گیا اور سنا گیا کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرما، سامعین کو بھی سمع قبول عنایت فرما، ہردوں کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اس میں تیری رضا شامل حال فرما۔ واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا۔